بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبائلی نظام میں جہاں خاندانی عصبیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، وہیں ہی ہمارے آپس میں لوگوں میں الجھنیں پائی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خاندانی عصبیت کا خاتمہ فرمایا ہے، وہیں ساتھ ہی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو روایت کرنے والے ہیں، آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میرے رزق میں وسعت ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو، اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ والجا میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، یہ بات تو ارشاد فرمائیے کہ کون سا میں عمل ایسا کروں کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں؟ لوگوں نے کہا، یہ کیا بات کر دی تو نے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شرکت غیر، اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو۔ ان دونوں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عمومی طور پر انسانوں کو تکالیف اپنے رشتہ داروں سے پہنچتی ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ عمومی طور پر انسان کو تکالیف اس کے رشتہ داروں سے ہوتی ہیں، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے اس کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے زیادہ تر اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، جو شخص اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جو شخص اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ میرے رزق میں وسعت ہو جائے، میری عمر میں برکت آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ دار اگر تجھ سے تعلق توڑتے ہیں تو تم اس سے تعلق جوڑو۔ حضور نے فرمایا، جو تعلق توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اور جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا دنیا کا فائدہ یہ ہوگا، اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، یعنی معاشی تنگی کا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمیں معاشی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ میری عمر دراز ہو اور اس میں برکت ہو، تو پھر صلہ رحمی اختیار کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہے ہوئے کلمات پر توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔